السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورۃ الاخلاص سیکھیں گے۔ پڑھنے کا انداز عام اور سادہ ہوگا، بغیر کسی لحن و لہجے کے، تاکہ ہماری پوری کی پوری توجہ دھیان الفاظ کی ادائیگی پر رہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیۃ۔ جب بھی کسی لفظ پر رکنا چاہ رہے ہوں، وقف کرنا چاہ رہے ہوں کسی کلمے پر، تو اگر اس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، جیسے مکیۃ ہے، تو وقف کی صورت میں یہ گول تا ہا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی ہا بن جاتی ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ۔ جب لفظ اللہ سے پہلے لفظ پہ زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی آواز کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو واو پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کی آواز کو موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد۔ احد وقف کی صورت میں دونوں حرکتیں ختم ہو جائیں گی، دال کو ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا احد۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ آگے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ جب بھی یکن لہ نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون کی آواز یعنی نون کا لفظ وہ لام میں شامل ہو جائے گا، شامل ہو کے پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اب نون ساکن ہے، نون ساکن سے پہلے کاف کا لفظ ہے، تو کاف کی جو حرکت ہے وہ ڈائریکٹلی لام کے ساتھ مل جائے گی۔ کاف لام پیش کل، یعنی کاف نون لام پیش کل سے وہ نون لام میں شامل ہو کے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ڈائریکٹ پڑھیں گے کاف لام پیش کل، لام زبر لا کل۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں پوری سورت کو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آپ اس کی اسی طرح مشق کریں اور بار بار جب اپنے زبان سے الفاظ کو پڑھیں گے تو لفظ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگلا سبق ہمارا اگلی صورت کا ہوگا، انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔